بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ جس طرح تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ جی تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، تو وہی معاملہ لگ رہا ہے کہ رونقیں بحال ہو نہیں رہی بلکہ ہو گئی ہیں۔ ہوا یہ کہ سوچا تو یہ گیا تھا کہ جی عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانا ہے اور اس کے بعد ووٹ بینک نہیں رہے گا یا آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اختلافات شدت اختیار کر لیں گے، بڑی لڑائیاں ہو جائیں گی۔ اور جس طرح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کا مسلسل فون جو ہے وہ ٹیپ کیا جا رہا تھا، تو اب فون ٹیپنگ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز نظر آئی ہے کہ شاید لوگوں کو پتا تھا کہ جی جس طرح آپ نے دیکھا کہ باہر پلے کارڈ لے کر لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا پارٹی کے اندر کہ جی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارا معاملہ تو دب ہی گیا، لیکن جو رونقیں میں عرض کر رہا ہوں بحال ہوئی وہ یہ کہ دفتر کھل گئے ہیں، بند دفتر، تحریک انصاف کے وہ دفاتر کہ جہاں پر جناب کو جا نہیں سکتا تھا، چھاپے پڑ رہے تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ لاہور میں جو مرکزی دفتر ہے تحریک انصاف کا، کئی مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ جی اس کو کھولا جائے۔ اچھا، وکلاء آتے تھے، وہ کھولتے تھے، کوئی سیمینار ہوتا تھا، اس کے بعد پھر جناب بند ہو جاتا تھا۔ پتہ لگتا تھا وہاں جو کوئی ٹی بوائے ہے، کوئی عملہ ہے وہاں کا، ایک دو لوگ ہیں، ان کو پولیس گرفتار کر کے لگی کہ ہاں جی یہ تحریک انصاف کا دفتر کھل کیسے گیا۔ مگر اب اس چکر میں کہ یہ جی عمران خان چیئرمین رہے گا تو پارٹی جناب گتھم گتھا، لڑائیاں، پتہ نہیں فساد کیا کچھ ہو جائے گا۔ اختلافات ہیں اپنی جگہ، وہ نظر آ رہے ہیں، بیانات سے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا اس سے کوئی پارٹی کو کوئی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ قطعی طور پر نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس پر ایکسپرٹس پر بات کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں ارشاد بھٹی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں جی اختلافات، اچھا عمران خان صاحب حکومت میں تھے تب اتنے زیادہ اختلافات تھے، گروپنگ تھی اور سارا کچھ تھا، تو کیا اس سے کوئی پارٹی کو نقصان ہو گیا یا پارٹی کی مقبولیت کم ہو گئی؟ اچھا جی وکلاء کے آپس کے دھڑے ہوں گے، اچھا کسی حوالے سے اگر فرض کریں کہ جی وہ کوئی اندرونی اختلافات بھی ہیں تو خاندان میں ہیں، تو کیا اس سے پارٹی کو کوئی اثر ہو رہا ہے؟ کوئی ووٹ بینک میں کمی ہو رہی ہے؟ قطعی نہیں ہو رہی۔ اب جو منصوبہ جو چال ایک چلی گئی تھی اس چکر میں کہ جی چیئرمین عمران خان صاحب نہیں رہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ الٹی پڑ گئی ہے۔ چونکہ دفتر کھل گئے، وہاں پر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، وہاں پر اب مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انٹر پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، گہما گہمی ہے، ایک آپ دیکھیے نا ایک ماحول بن گیا پارٹی کے اندر الیکشنز کا، ملنے کا، ایکٹیویٹی کا، تو ایک نئی جان آ گئی۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ رونقیں صرف اس طرح بحال نہیں ہوئی کہ دفاتر کھل گئے، گہما گہمی ہے، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، بلکہ اب ٹیلی ویژنز کو بھی اس کو کور کرنا پڑ رہا ہے اور پبلسٹی دینی پڑ رہی ہے کہ اچھا انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، کون آیا کس طرح۔ اگرچہ زیادہ تر یہی کوشش میں ہے، یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ اختلافات دکھائے جا سکیں کہ آپس میں کوئی اختلافات ہیں، لڑائی ہے، گروپنگ ہے، اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے، تو ساری سیاست ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے گرد گھومتی ہے، عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ اب ایک تو یہ تنظیمی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی جان آ رہی ہے اور وہ آ رہے ہیں لوگ، اب ووٹ بھی کاسٹ ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ جلسوں پر جلسے، ایک ایک ضلع میں تین جناب جگہوں پر ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، وہ الگ سے معاملہ بنا ہوا ہے، تو ایک تحریک آ گئی۔ اگر آپ نوٹ کریں اس وقت عوامی سطح پر یا تحریک کے لحاظ سے دیکھیں آپ، تو سب سے زیادہ آپ کو شاید تحریک انصاف ہی نظر آئے گی، حیران کن طور پر، پابندیوں کے باوجود، اور باقی تو سارے بند کمروں میں اپنے اپنے ڈیلوں کے چکر میں، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کے باوجود کہ کیسز بن رہے ہیں۔ اچھا کیس کا بھی سن لیں، جو ابھی نیب نے ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ ہوا اور ریفرنس کا کہہ دیا کہ جی ہم فائل کر رہے ہیں اور ریفرنس کے لیے ہم نے جناب مواد تیار کر لیا ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا، ریفرنس آتے ہی فارغ ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سینئر رپورٹرز اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تو نیب میں اب جو قانون لاگو ہے اس کے بعد تو یہ کیس بن ہی نہیں سکتا، کسی بھی طرح سے کوئی بھی اس میں کرپشن کوئی ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ جتنی چالیں ہیں یہ الٹی پڑ رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ویژول سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جناب وہاں پر لوگ خوش ہیں، خوشگپیاں لگ رہی ہیں، جس میں جناب بیرسٹر علی گوہر نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ ہیں، وکلاء ہیں، اور جناب وہاں پر گہما گہمی نظر آ رہی ہے، جوش و خروش نظر آ رہا ہے، مسکراہٹیں ہیں اور سب بات کر رہے ہیں۔ اور یہ تو پہلے ہی طے ہو گیا کہ جی بیرسٹر علی گوہر جو ہیں وہ وقتی طور پر ہیں، جو ہی یہ راستہ مار ہوگا تو عمران خان صاحب دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے، اور یہ سب پارٹیز پر یہ وقت آ چکا ہے۔ تو تحریک انصاف تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جتنی پاپولر ہے، باقی جماعت اتنی پاپولر نہیں تھی، ان پر جب وقت آیا تو مشکلات ان کی تو ظاہر ہے تحریک انصاف تو کہیں زیادہ اس لحاظ سے ہوں گی کہ پبلک سپورٹ اس طرح سے نہیں تھی، لوگوں میں اویئرنیس اس طرح سے نہیں تھی، تو اب کہانی بالکل ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے۔
اچھا اس میں رنگ میں بھنگ ڈالنے جناب وہ اکبر ایس بابر صاحب پتہ نہیں 10 سال 13 سال بعد دوبارہ نمودار ہوئے کہ جناب میں بھی پارٹی کا ممبر ہوں، آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر آتے رہتے ہیں، کئی کیسز کر چکے، کچھ نہیں بنا، اور وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ کا بھی وہ لے کر آئے تھے معاملہ وہ سارا کچھ. تو ان پر میں نوٹ کر رہا تھا کہ جی اکبر باجوہ نے بڑا زبردست تبصرہ کیا، کہتے ہیں جی اکبر ایس بابر مردوں کے ریحام خان ہیں. لیں جی یہ بھی کمال ہے. اچھا اس کے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں جناب بیرسٹر گوہر خان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. چیئرمین کے امیدوار بیرسٹر گوہر کے تجویز کنندہ احمد اویس، ان کو بھی آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی بڑے مشہور و معروف سینئر وکیل ہیں. جبکہ رؤوف حسن بیرسٹر گوہر کے تائید کنندہ ہیں، یہ آپ جانتے ہیں تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. تو مشکل وقت میں رؤوف حسن صاحب دوبارہ واپس آئے ہیں تحریک انصاف میں. تو یہ جو پارٹی کی تنظیمی تھی کور کمیٹی ترجمان وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وکلاء کی طرف سے بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو تھا کہ وکلاء کا الگ دھڑا ہے اور جناب سیاسی دھڑا تحریک انصاف کا الگ بن گیا ہے، کیونکہ وکلاء اس مشکل وقت میں اس لیے آ گیا ہے کہ وہی آ سکتے ہیں چینلز پر، ورنہ ساروں کو تو روپوش ہونا پڑا ہے، گرفتار کرنا پڑا ہے، یہ سارا کچھ. اس لحاظ سے اب دیکھیے تجویز کنندہ تائید کنندہ دونوں طرف سے آ گیا کہ جناب پوری سپورٹ ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ. ریٹرننگ افسر سردار مصروف خان نے بیرسٹر گوہر خان کے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری دن تھا اور بیرسٹر گوہر کے علاوہ کسی اور امیدوار نے چیئرمین کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا. یہاں پارٹی ڈسپلن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر وہ موروثیت والا معاملہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا کہ خاندان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، وہ الگ ہے معاملہ، یہ سیاسی معاملہ الگ چل رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ اب آپ یہ سن لیجئے کہ جناب جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ آیا ہے اس میں بڑی ہی دلچسپ بات ہے، بڑی دلچسپ، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب اس میں اب رپورٹرز کیا کہہ رہے ہیں جو روز اس چیز کو دیکھتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں. اس میں جناب ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا تو ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی نقصان پہنچایا، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ جو رقم آئی تھی وہ سپریم کورٹ میں ہی تھی اور اب وہ جناب سرکاری خزانے میں چلے گی، تو نقصان کہاں ہوا؟ کوئی 1 روپے ادھر سے ادھر نہیں ہوا. یہ القادر ٹرسٹ میں جو کہتے ہیں جی وہ ملک ریاض کی فیملی کی تھی وہ ساری. پھر دستاویزی ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ اس رقم کے عوض القادر کی زمین لی، یعنی یہ جو رقم تھی یہ رشوت کے طور پر تھی یا اس کے بجائے یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس لانا ہوگا. یہ نہیں کہ جی ڈیل ہوئی تھی بس زبانی کلام، ڈاکومنٹس کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ بنا ہے، یونیورسٹی بنی ہے، یہ رشوت کے طور پر یہ زمین ملک ریاض سے لی گئی تھی. یہ کہاں کوئی ایسا کیسے لائیں گے؟ اور پھر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان ٹرسٹ سے مالی فائدہ اٹھا رہے تھے. وہ مالی فائدہ کہاں آئے گا جی؟ انہوں نے تو کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ ساری چیزیں جوڑنی ہوں گی اب نئے قانون کے تحت. تو اس لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی اب کیس کوئی نہیں بنتا. اور اسی لیے جب نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہی اس معاملے پر استعفے بھی آ گئے تھے نیب سے ہی، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی لسٹ آ گئی ہے گواہان کی، لگتا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس کیس کو چلانے کا اس طرح سے، بس چلتا رہے جناب، سالوں پڑا رہے بس. یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب کا 59 گواہان پیش کرنے کا فیصلہ، 59، 60 سے کم، 59، یعنی نیب کیس کے جلد فیصلے میں دلچسپی نہیں رکھتا. ہر گواہ پر 8 ملزمان کے وکلا اجرا کریں گے، کیونکہ 8 ملزمان ہیں جن میں عمران خان، زلفی بخاری ہیں، شہزاد اکبر ہیں، فرا ہیں، دیگر لوگ ہیں جی. اچھا، اور اب بات یہ ہے کہ عموماً نیب کے اتنے گواہان والے کیس کو 5-7 سال درکار ہوتے ہیں. اتنے عرصے میں ہوائیں اور نیب دونوں بدل جاتے ہیں. یہ جناب سہیل رشید صاحب یہ کورٹ رپورٹر ہیں اور نیب کی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، سما ٹی وی سے تعلق. اچھا یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے چیزیں نا دیکھیں کتنی واضح بھی ہیں اور کس طرف ساری جا رہی ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اور اب یہ میں ہی نہیں کہہ رہا کہ اب لوگ بھی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ واقعی چلیں اس سے یہ تو فائدہ ہوا کہ تحریک انصاف کے دفاتر کھل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس سے رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو رہی ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ دوبارہ ہو رہا ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جناب، نون لیگ کا دیکھیے، یہاں تو ہے نا کوئی موروثیت نہیں ہے، ایک جناب پروفیشنل آدمی اس طرح سامنے لایا گیا ہے. اب وہاں کیا ہے کہ جی نون لیگ میں لاہور کے کھوکھر اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کی مرضی سے الیکشن کی ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. لاہور سے دیگر نون لیگی رہنما سائڈ لائن کر دیے گئے ہیں. اب یہاں بھی کہیں جی پھڈا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی ضمانت کے پیسے کروڑوں روپیہ دیں، وہ کھوکھر برادران، کوئی جلسہ ہونا ہے مینار پاک کہیں بھی رقم وہ لگائیں، ان کا پراپرٹی کا ریل اسٹیٹ کا بڑا کہتے ہیں کام ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے فائدے بھی لینے، وہ سارے پیسے لگا رہے ہیں، تو فیصلے بھی وہی کریں گے، جو پیسہ لگائے گا وہی فیصلے کرے گا. اچھا، اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اکبر ایس بابر کو کیا سوجی کیا اب آ گیا ہے. اس پر عامر خاکمانی صاحب لکھتے ہیں اکبر ایس بابر کا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ صاحب پچھلے 10 برسوں سے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور اس کے قائد کو نقصان پہنچایا جائے. عملی طور پر انہوں نے تحریک انصاف مخالفوں کے ٹاؤٹر اور ایجنٹ کا کردار ادا کیا.
ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ خود تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہیں اور ان سے کام لینے کی کوششوں کا انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے۔ یہ عامر خاکمانی صاحب ہیں، 92 اخبار میں جناب یہ کالم لکھتے ہیں، سینئر کالم نویس ہیں۔ پھر لکھتے ہیں جی پی ٹی آئی کی تنظیم تباہ ہو سکتی ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے، مگر عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کسی نے ابھی تک عمران خان کی جگہ پر نہیں کی۔ پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا خلا ہے جسے صرف عمران خان ہی پر کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ تبدیلی کا نعرہ، اصلاحات کی سوچ اور دلیری سے میدان میں ڈٹے رہنے کی خوبی پاکستانی سیاست میں نایاب ہے۔ تحریک انصاف کی اصل طاقت یہ ہے۔ یہ جناب اب سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں، اور سنیے رضوان غلزی لکھتے ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، 2 درجن چینلز، 3 درجن اینکرز، بغیر ناموں والے سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اربوں روپے کے اشتہارات، لاتعداد آڈیو ویڈیوز، سینکڑوں کیسز، پیشاب کے ٹیسٹ اور پون کتاب تک پر ہونے والی پروپیگنڈا مہم بھی صورتحال جوں کی توں، کہ کوئی اس سب کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اور اب جناب وہ دیکھیے یہ بھی ایک کارڈ کھیلا گیا تھا کہ جی انٹرا پارٹی سے ہم ان کو کوئی مشکل میں ڈال دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے، وہ آپ دیکھیے کہ الٹا اس میں تحریک انصاف کا کس طرح سے فائدہ ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔